قرآن مجید کے اوراق کو مت چومیں۔ آپ پاکستان کے اندر اس وقت اپنے جو آپ کے یہ جو ملک ہے، آپ کی جو کنٹری ہے، اس میں آپ سیو نہیں ہیں۔ کہ آپ دیکھیں آڈیو جو اس وقت ایک خاتون ہے، پھر کافی ان کی جو رشتہ دار کی فوج میں جان پہچان تھی، تو ادھر انہوں نے بھی ڈھونڈا تو خدا کی بستی سے عورت ملی۔ السلام علیکم ناظرین، عبدالتواب آج آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہے۔ ناظرین، ریسنٹلی میں نے ایک پروگرام اپلوڈ کیا تھا جو کہ بچوں کے اغوا کاری کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر اس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ آج کا یہ دوسرا پروگرام میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک ہماری بہت ہی پیاری بہن، انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں گے اور یہ آڈیو کی صورت میں یہ چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں آڈیو جو اس وقت ایک خاتون ہے جو ایک متاثرہ خاندان کے حوالے سے کچھ بات چیت کر رہی ہیں، ذرا سماعت فرما لیں۔ اچھا، میری جو ایک فرینڈ ہے، میری جو کزن ہے، یہ گزشتہ مہمان میں رہتی ہے، تو اس نے بتایا تھا کہ ابھی جو ہے کچھ عرصے پہلے وہاں سے کوئی عورت پھر جان دی گئی تھی 45 کی، تو اپنی بیٹی کے پاس میں، تو اس کو راستے میں رکشے والے نے کہا کہ میرا رکشہ خراب ہے، کسی کو بلا دو۔ پھر اس نے ان کو رکشے والے کو بلایا، اور اس طرح وہ جو ہے اس لڑکی عورت کو 45 ایج کی، اور اس کے بعد میں اس کو ایک بیٹا تھا، اس کو لے کے کڈنیپ کر لیا انہوں نے، اور 15 دن تک غائب رہی۔ پھر کافی ان کی جو رشتہ دار کی فوج میں جان پہچان تھی، تو ادھر انہوں نے بھی ڈھونڈا تو خدا کی بستی سے عورت ملی، اور وہاں پہ بہت ساری خواتین تھے جنہیں اسمگلنگ کرنا تھا۔ تو یہ ہے کہ خدا کی بستی میں جو ہے نا، یہ لوگ اس طرح جو ہے نا، وہاں پہ کافی عورتیں وہاں پہ کڈنیپ کی ہوئی تھی، تو یہ لوگ وہاں پہ جانے، اس لیے کہ وہ جانے کے طرف علاقہ ہے۔ جی، یہ آڈیو آپ نے سنی، اس آڈیو میں باقاعدہ آپ سن سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ پاکستان کے اندر اس وقت اپنے جو آپ کے یہ جو ملک ہے، آپ کی جو کنٹری ہے، اس میں آپ سیو نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ 17 سال کا نوجوان لڑکا بھی اس وقت اپنے آپ کو سیو نہیں سمجھتا۔ یہ کئی وارداتیں ہو چکی ہیں اور کئی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ یہ صرف فیمیل کے ساتھ نہیں ہے، یہ میلز کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اب اغوا کرنے والوں نے انتہائی گھٹیا طریقہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو شہید کیا ہے، اور قرآن مجید کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے ان کے جو قرآن مجید کی شہید اوراق ہے، اس پہ وہ ایک دوائی لگاتے ہیں۔ وہ دوائی اتنی سخت ہوتی ہے کہ جیسے ہی اسے بندہ سونگھتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ وہ دوائی اس پہ لگا کے راستے میں پھینک دیتے ہیں، تو وہاں سے جو بھی نوجوان گزرتا ہے، تو جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے قرآن کے اوراق پہ، اس کو اٹھا کے جیسے ہی چومتا ہے، چومنے کے دوران جیسے وہ سانس لیتا ہے تو اسی اثناء میں وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اغوا کرنے والے ساتھ قریب ہی کہیں ریکی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی گاڑی میں ہوتے ہیں، کسی سواری میں یا کسی بھی کیبن میں، وہ کسی بھی جگہ پہ مخصوص کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے وہ گرتا ہے بے ہوش ہو کے، وہ اسے اٹھا کے گاڑی میں ڈالتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس وقت کراچی کے اندر، آپ دیکھیں لاہور کے ایک بڑے بڑے جو شہروں کے اندر یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اب یہ صرف بچے نہیں، یہ صرف خواتین نہیں، بلکہ نوجوان بھی اس معاملے میں اس وقت خود کو پریشان پا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو صورتحال یا یہ جو سچویشن ہے، اس سے آپ کو باخبر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بھی قرآن مجید کے شہید اوراق راستے سے مل سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ چومیں مت، لیکن اپنی جان کی حفاظت سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں۔ عطیہ قرآن مجید کے اوراق آپ کو کہیں راستے میں گرے ہوئے ملتے ہیں تو آپ خدا را پہلے انہیں چومیں مت۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چومیں، اسی دورانیے میں آپ سانس لیں اور آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں اور آپ کو بھی اٹھا کے وہ اغوا کرنے والے اغوا کر لیں، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بھی ذرا احتیاط کی۔ اسی طرح کھانے پینے کی اگر چیزیں آپ کو کہیں راستے سے ملتی ہیں تو اس سے بھی پرہیز کیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی ایسی دوائی ہو جس میں آپ کو اس کو کھا لینے کے بعد یا اس کو سونگھنے کے بعد آپ کو بھی اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو یہ نوجوان لڑکے، نوجوان بچیاں اور اسی طرح چھوٹے بچے، ان کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، اپنی حفاظت کیجیے، رات کو لیٹ کہیں باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ نکل بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے سیکیور کر لیں۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ جو دوست یار ہیں جو مختلف پارکس میں نکل جاتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے نکلتے ہیں، تو آپ لوگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی بڑی امیدیں ہیں، آپ کہیں دور نہ نکلیں اکیلے میں، کم سے کم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے نکلیں،
کہیں آپ کے ساتھ اس طرح کا حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس وقت دیجیے اجازت عبد التواب کو، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے مقام پہ، کسی نئے چہرے کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔